جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ بہت ساری خبریں ہیں جو جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ویلاگ زیادہ لمبا نہ ہو۔ ایران اور امریکہ کے حوالے سے اور سعودی عرب، یمن، جارڈن، یہ سارے ممالک کے حوالے سے جو بھی خبریں ہیں پچھلے 12 گھنٹے کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی اٹیک کیا ہے ایران نے جارڈن میں، امریکن جو بیسز تھی وہاں پر اٹیک کیا میزائلوں سے۔ تو امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیے تھے تمام میزائل، اور دوسری طرف سے یہ خبر آئی ایران کی طرف سے کہ یہ جو پرانے میزائل تھے ان کے، یہ وہ والے جو ہائپرسونک میزائل وغیرہ نہیں تھے، اس لیے یہ آسانی سے ہو گئے انٹرسیپٹ۔ تو ہم اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری طرف ٹرمپ نے اس چیز کو مانا ہے کہ ان کے اڈوں پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ انٹرسیپٹ کر لیے گئے تھے۔ اور ٹرمپ نے ساتھ میں یہ بھی دھمکی دی ہے کہ ایران پر اب سخت حملے کیے جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ایران کو سبق سکھایا جائے گا۔ تو ساتھ میں انہوں نے جو ملیشیاز ہیں جو ایران کی مختلف ممالک میں، عراق میں، یمن میں، اور یہ سارے جو لبنان وغیرہ میں، تو ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ملیشیاز ہیں یہ کینسر ہیں، دنیا کے لیے یہ کینسر ہیں، تو ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا جو پھر اب سعودی عرب اور ایران اور دوسرا سعودی عرب اور امریکہ نے مل کر حملہ کیا ہے عراق پر۔ وہ کیوں کیا ہے؟ عراق کے اندر ایک ملیشیا ہے جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، تو وہ ایرانی ملیشیا ہے۔ انہوں نے اٹیک کیا سعودی عرب پر۔ اب انہوں نے کیوں اٹیک کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران فی الحال وہ سعودی عرب پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرنا چاہتا۔ یمن کو پہلے انہوں نے کہا، یمن کے جو حوثی ہیں ان کو کہا کہ بھی آپ ان سے لڑو، سعودی عرب کے ساتھ لڑو۔ تو انہوں نے ان کے جو سعودی عرب کے جو جہاز ہیں وہ باب المندب میں ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ اور ابھی خبر یہ آئی ہے کہ ان کی طرف سے جو یمن کی حکومت ہے دوسری طرف، کیونکہ یمن کی وہاں پہ وہ والی حکومت ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے، اور آدھا یمن وہ ہے ان کے قبضے میں ہے، جو حوثی ہیں ان کے قبضے میں ہے۔ تو باب المندب کے جو قریب کا علاقہ ہے وہ حوثیوں کے قبضے میں ہے، وہ جو سارا کوسٹل ایریا ہے وہ سارا حوثیوں کے قبضے میں ہے۔ تو یمنی حکومت کا یہ دعویٰ سامنے آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حوثی ہیں وہ بھی اس باب المندب پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اگر ایسا ہوا تو آپ خود بتائیے، کیا ایسا ہوگا کہ دنیا اس کی اجازت دے کہ ایک طرف اسٹریٹ آف ہارموز پر ایران ڈٹا ہوا ہے کہ ہم نے ٹیکس لینا ہے ہر حال میں، اور دوسری طرف حوثی کہیں کہ ہم نے باب المندب پر ٹیکس لینا ہے؟ پھر ایسی صورت میں تو میرے یہ اوپینین ہے کہ پھر پوری دنیا آ جائے گی ان سے لڑنے کے لیے، پوری دنیا ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ ایسا کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو جو عراق میں ملیشیا ہے جو ایران کی، اس نے اٹیک کیا سعودی عرب پر، کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ نے مل کر اٹیک کیا تھا یمن کے جو حوثی ہیں ان پر، تو اس لیے ان کی سپورٹ میں پھر عراق سے حملہ کروایا گیا، اور یہ ایران نے کروایا، کیونکہ سب کو پتہ ہے ایران ہی ان جو ملیشیاز ہیں، جو گروپ ہیں، ان کو ہینڈل کرتا ہے۔ تو سعودی عرب پر ادھر سے حملہ کروایا گیا۔ اس کے جواب میں پھر سعودی عرب نے اور امریکہ نے ساتھ مل کر اس ملیشیا پر حملہ کیا عراق کے اندر۔ اور ٹرمپ کا یہ بھی دعویٰ سامنے آیا کہ ہم نے یہ حملہ عراقی گورنمنٹ کی جو کوارڈینیشن کے ساتھ کیا، لیکن بہرحال ابھی بیان آیا ہے عراق کی طرف سے، پہلے سب نے کہا کہ بھئی عراق کی طرف سے کوئی مذمت نہیں آئی، تو اب ان کی طرف سے مذمت آ گئی ہے کہ جی ہمیں بتایا نہیں گیا، تو ہمارے ملک پر حملہ کیا گیا، اور ہمیں کوئی ایسے ثبوت بھی نہیں دیے گئے کہ عراق کی سرزمین سعودی عرب کے خلاف استعمال ہوئی ہے۔ حالانکہ ہوئی تھی، وہ ظاہری بات ہے، اس لیے سعودی عرب اور امریکہ نے وہاں پر اٹیک کیا، اور جو 20 لڑاکے تھے ان کو مار گرایا، جو اس ملیشیا کے عراق میں لڑاکے تھے ان کو مار گرایا۔ اور دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ مصر کی جو پورٹ ہے اس پر ڈرون حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 جہازوں میں آگ لگ گئی، اور اس کو ابھی بجھا دیا گیا تھا، اس کے بعد کوئی بھی جانی نقصان وہاں پر نہیں ہوا۔ اور پھر سے آ جائیں گے سعودی عرب کی طرف۔ سعودی عرب کوشش کر رہا ہے کہ بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے ایک یونائٹڈ آرمی یا ایک فورس تیار کی جائے، ایک اتحاد بنایا جائے باقی بہت سارے ممالک کے ساتھ مل کر، تاکہ جہاز رانی کا تحفظ کیا جا سکے۔ تو یہ وہی بات ہے جو میں پچھلے اپنے ولاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ ایسا ہوگا کہ دنیا پھر اکٹھی آ جائے گی ایران کے خلاف اور حوثیوں کے خلاف، جو بھی دنیا کی تجارت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس میں
یورپ بھی شامل ہوگا، نیٹو ممالک بھی، اور اس کے علاوہ پاکستان بھی شامل ہوگا، کیونکہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہے، عرب ممالک کے ساتھ ہے، تو بہت سارے ممالک اکٹھے ہو جائیں گے ان کے خلاف، تاکہ جہاز رانی جو ہے، جو بحری راستے ہیں ان کو کھولا جا سکے، ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ اور دوسرا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کویت اور پاکستان کے درمیان بھی جو دفاعی معاہدہ ہے، جو ایگریمنٹ ہے ڈیفنس کا، وہ بھی بہت جلد فائنلائز ہو رہا ہے، کیونکہ کویت نے دیکھا کہ سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہے، تو اس لیے سعودی عرب پر ایران کی طرف سے کم حملے کیے گئے، ڈائریکٹ کم کیے گئے، بلکہ بعد میں پھر بالکل نہیں کیے گئے، لیکن ہاں ایران نے یہ کیا کہ حوثیوں کو اور اب عراق کی ملیشیا کو کہا کہ آپ سعودی عرب پر اٹیک کریں۔ تو بہرحال کویت بھی آ رہا ہے ساتھ میں، اور پھر یہ ہوگا کہ یہ سارے تقریباً عرب ممالک آہستہ آہستہ سارے ہی پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں آ جائیں گے، یا کسی نہ کسی کے ساتھ اپنا ڈیفنس پیکٹ کر لیں گے۔ پاکستان کے ساتھ ہی زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کر لیں گے۔ اور پاکستان کے اندر سے یہ خبر آئی ہے کہ ہنگو میں خزینہ بانڈا جو پولیس چیک پوسٹ ہے اس پر حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے، اور وہاں پہ ڈی ایس پی سٹی دیار خان سمیت 7 اہلکار وہاں پر شہید ہو گئے ہیں، اور جو ڈی ایس پی مجاہد حسین سمیت 22 اہلکار زخمی ہیں۔ تو اس کا اچھا خاصا فورسز کی طرف سے، پاکستانی فورسز کی طرف سے اچھا خاصا اس کا جواب دیا گیا، اور دہشت گردوں کو کافی ان کو مارا گیا، اور وہ بھاگ گئے، دہشت گرد بھاگ گئے۔ تو یہی ہوتا ہے، عام طور پر اٹیک کرنے آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو فورسز کے ہیں ان کو شہید کر دیتے ہیں، لیکن آخرکار خود بھی بچ نہیں پاتے، فورسز ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں اور وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور میک شیور کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیا ہوا ہے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔